حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے۔ آپ فرماتے ہیں جو آدمی ہر روز 50 بار ہی مجھ پر درود پاک پڑھے، جب وہ قیامت کے دن آئے گا تو میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی سعادت ہے کہ قیامت کے دن حضور علیہ السلام اس بندے سے مصافحہ فرمائیں گے جو روزانہ 50 بار ہی درود پاک پڑھ لیتا ہے۔ تو ہمیں بھی یہ درود پاک پڑھ کے ضرور سعادت حاصل کرنی چاہیے۔ تو رسول و برکت ایک دفعہ درود پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد مبارک فرمایا، وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ اللہ کریم نے اس آیات مقدسہ میں یہ ارشاد مبارک فرمایا ہے، اور اس قرآن سے ان لوگوں کو ڈراؤ جو اس بات سے ڈرتے ہیں کہ انہیں ان کے رب کی طرف یوں اٹھایا جائے گا کہ اللہ تعالی کے سوا نہ ان کا کوئی حمایتی ہوگا اور نہ ہی کوئی سفارشی ہوگا۔ انہیں اس امید پر ڈراؤ کہ یہ پرہیزگار ہو جائیں۔ اللہ کریم نے اس آیت مقدسہ میں لوگوں کو ڈرانے کا، آخرت کی اعلیٰ منزل حاصل کرنے کا جو طریقہ کار ہے اس کے بارے میں ہمارے آقا علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کو ڈراؤ، ان لوگوں کو سمجھاؤ، ان لوگوں کو بتاؤ جو آخرت کے دن اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہونے کا یقین رکھتے ہیں، کہ جن کے دلوں میں یہ ڈر ہے کہ ہم قیامت کے دن اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہوں گے۔ جب اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہی ہے تو انسان تابعدار ہو کر پیش ہو۔ جب رب کی بارگاہ میں آنا ہی ہے تو انسان کو چاہیے کہ فرما بردار بن کے آئے۔ تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کا حکم مان کے، اپنے رب کے حکم کی پیروی کر کے آئے، تاکہ اللہ کریم کی بارگاہ میں جب آئے تو اللہ کریم اس بندے پر خوش ہو۔ اسی طرح علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنے رب کا فرما بردار ہو جائے۔ جب بندہ فرما بردار ہو جاتا تو یہاں اللہ کریم نے یہی ارشاد مبارک فرمایا ہے کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن پاک سے، کہ قرآن پاک کا درس جو ہے، قرآن پاک کا جو حکم ہے ساری کائنات کے حکموں سے اعلیٰ حکم ہے، سارے علموں سے اعلیٰ علم ہے، ساری کتابوں سے اعلیٰ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کا کلام مقدس ہے۔ تو اس لیے اس قرآن پاک کی ہر بات حق پر مبنی ہے۔ اس کے اندر جو حکم ہے وہ سچ ہے، کیونکہ اللہ کریم سچا ہے، اس کا کلام بھی سچا ہے، اس کا فرمان ہر سچا ہے۔ تو اس لیے اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ اس قرآن پاک کے ذریعے سے ڈراؤ، کیونکہ قرآن پاک کے اندر آخرت کے عذاب کا بھی ذکر ہے، جنت کے ناموں پر کا بھی ذکر ہے، رب کی بارگاہ میں پیش ہونا کیسے ہے اس کا بھی بیان ہے، اور جن کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہٹا دیا جائے گا ان کا بھی ذکر ہے، جن کو جنت میں بلایا جائے گا ان کا بھی ذکر ہے، جن کو جنت سے ہٹا دیا جائے گا ان کا بھی ذکر ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب پیش ہونا ہی ہے تو انسان کو تابعدار ہو کر پیش ہونا چاہیے۔ اللہ کریم اپنی رحمت برسائے، اپنی رحمت سے اس کو نواز دے۔ تو اس لیے اللہ کریم یہ فرما رہا ہے کہ پیارے حبیب ان لوگوں کو ڈراؤ جو
اس طریقے سے پیش ہو کہ وہ جب پیش ہوں تو ان کے اعمال اچھے ہوں۔ تو ڈرایا کیونکہ اس لیے ہی جاتا ہے کہ انسان نیک ہو جائے، ڈرایا اس لیے جاتا ہے کہ انسان پرہیزگار ہو جائے، متقی بن جائے۔ متقی بننے کے لیے تو ڈرایا جاتا ہے کہ انسان کے دل میں جب خوف ہوگا نا تو انسان متقی بنے گا۔ متقی لوگوں کے لیے ہی جنت ہے۔ تو اس لیے اللہ کریم نے ارشاد مبارک فرمایا کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن پاک کے ذریعے سے لوگوں کو ڈراؤ، اس بات کہ ڈریں گے وہ اللہ تعالیٰ کے کلام مقدس سے۔ قرآن پاک سے ہر بندہ نہیں ڈرتا، کیونکہ کئی کافر آپ نے دیکھے ہیں کہ قرآن پاک کی توہین کرتے ہیں، کئی کفار قرآن پاک کو جلا دیتے ہیں۔ تو اگر وہ ڈرتے ہوتے تو قرآن پاک کو نہ جلاتے، وہ ڈرتے نہیں ہیں، سارے ڈرنے والے بھی نہیں ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ڈریں گے وہ لوگ ڈریں گے جن کے دلوں میں اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہونے کا خوف ہے کہ ہم رب کی بارگاہ میں پیش ہوں گے۔ وہ ڈریں گے جن کے دلوں میں خوف خدا ہے۔ اس میں مخصوص نہیں ہے کہ صرف مسلمان ہی ہیں یا کافر یا یہودی یا نصرانی جو بھی، لیکن جن کے دلوں میں اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ ڈر ہے کہ وہ اپنے رب کی بارگاہ میں اٹھائے جائیں گے، پیش کیے جائیں گے، جن کے دل میں یہ ڈر ہے، جن کو یہ پتہ ہے کہ ہم اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، تو وہ بندے تو بات سے ڈر جائیں گے، وہ بندے تو نیک ہو جائیں گے، وہ بندے تو متقی ہو جائیں گے۔ لیکن جن کے دل میں ڈر ہی نہیں ہے کہ قیامت کیا قیامت ہے، کیا اعمال کا دار و مدار ہے، بس جو کرو مرضی کرو، ہر ایک نے اپنا ایسا ذہن جو بنا رکھا ہے، ایسے لوگوں کو ڈرانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ وہ ڈریں گے نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کسی چیز کا۔ اس لیے ڈریں گے جو دل میں خوف خدا رکھتے ہیں کہ ہم اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، وہ ڈریں گے۔ کہ ان کو قرآن پاک کے ذریعے سے ڈراؤ، اور اللہ تعالیٰ کے سوا نہ ان کا کوئی حمایتی ہوگا، نہ ہی کوئی سفارشی ہوگا۔ کہ قیامت کا جب دن ہوگا نا، ہولناک دن، وہاں نہ کسی کی کوئی سفارش کام آئے گی، نہ ہی وہاں کوئی حمایت کسی کے کام آئے گی، وہاں نہ کوئی پیسہ کام آئے گا، نہ کوئی عہدہ کام آئے گا، نہ کوئی مرتبہ کام آئے گا۔ یہ تو بس اللہ تعالیٰ کی جو اطاعت اور فرما برداری کر کے گیا، نیک اعمال کام آئیں گے۔ نیک اعمال، اللہ کے رسول کی تابع داری جو ہے نا، وہ تابع داری کام آئے گی۔ تو وہاں کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ دنیا میں تو ہے اس طرح لوگ، جس کے پاس پیسہ ہے وہ ہر ایک کو خرید لیتا ہے، بڑے بڑے لوگوں کو خرید کے اپنا کام کروا لیتا ہے، لیکن غریب آدمی چاہے جتنا بھی پریشان ہے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ دنیا کا طریقہ کار تو چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دے رکھی ہے، لیکن قیامت کے دن صرف اللہ رب العالمین ہی اپنی مہربانی سے جس کو نوازے گا وہی نوازے گا۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا یا رب العالمین اس کو بھی بخش دے، یا اس کی کوئی سفارش کر دے، یا اس کے لیے کوئی بات کر دے۔ کسی کی کوئی سفارش نہیں ہوگی، کوئی کسی کا حمایتی نہیں بنے گا، بلکہ وہاں تو ہر ایک کو اپنی اپنی فکر ہوگی، وہاں تو ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی کہ مجھے بچایا جائے، مجھے حفاظت دی جائے، مجھے عذاب سے یعنی کہ بچایا جائے۔ تو وہاں ہر ایک کو یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، اللہ کریم ارشاد پاک فرماتا ہے تو وہ دن تو ایسا ہوگا تو وہاں ماں اپنے بچوں سے بھاگ رہی ہوگی۔ آج دنیا میں ماں اپنے بچوں کے لیے کیا نہیں کرتی، باپ کیا نہیں کرتا بچوں کے لیے، دن کو سارا دن مشقت سردی میں یا گرمی میں اٹھاتے ہیں تاکہ بچے ہمارے جو ہیں یہ کھائیں پیئیں آرام سے وقت گزاریں۔ تو بچوں کی خاطر والدین کیا کرتے ہیں، لیکن قیامت کے دن اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کسی کو نہیں ہوگی کہ میرے بچے کا اوپر یہ عذاب ہے، بلکہ ہر ایک اپنی اپنی فکر ہوگی۔ تو اس لیے وہ دن ایسا سخت دن ہوگا، تو اس دن سے جو ڈرتا ہے وہ اللہ کریم نے فرمایا پیارے محبوب ان لوگوں کو ڈراؤ تاکہ وہ اور نیک ہو جائیں، اور نمازی بن جائیں، اور نیک کام کرنے والے بن جائیں، اور جو گناہ ہیں ان سے بچ جائیں۔ کیونکہ گناہ سے بچے گا جو بندہ اور نیکی کرے گا وہ متقی ہے۔ ایک بندہ نیکی کرتا رہتا ہے ساتھ گناہ بھی کرتا ہے تو اس کو متقی نہیں کہہ سکتے،
ایک بندہ گناہ ہی کرتا رہتا ہے اور پھر نماز نہیں پڑھتا، وہ تو پھر ہے ہی گناہ گار۔ تو اس لیے جو نیکی کرتے ہیں ان کو ساتھ ساتھ یہ چاہیے کہ وہ گناہوں سے بھی بچیں۔ جیسے کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے، مثال کے طور پر بیمار ہو جاتا ہے، تو بیمار کے لیے جب علاج تجویز کیا جاتا ہے اس کو ساتھ ساتھ پرہیز بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ پرہیز ہے، دوائی کھاؤ ساتھ پرہیز کرو۔ اگر بندہ دوائی کھاتا پرہیز نہیں کرتا، وہ دوائی فائدہ نہیں پہنچا سکتی، پورا فائدہ نہیں حاصل ہو سکتا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین فرمایا نیک بنو اور پرہیز اس کا یہ ہے گناہوں سے دور ہو جاؤ، تب متقی بنو گے۔ اس لیے اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ جن کے دلوں میں آخرت کا ڈر ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہونا جن کو یقین ہے، ان لوگوں کو تو یہ قرآن پاک نصیحت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی جگہ تو فرما دیا ذالک کتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ متقی لوگوں کے لیے قرآن پاک ہدایت ہے، ہر ایک کے لیے ہدایت نہیں ہے، متقی یعنی جو ڈرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے ہدایت ہے۔ اس لیے اللہ کریم نے فرمایا ان لوگوں کو ڈراؤ جن کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں، اللہ کریم کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، تو وہاں نہ کوئی سفارشی ہوگا نہ کوئی حمایتی ہوگا، صرف انہیں اس امید پر ڈراؤ کہ یہ پرہیزگار ہو جائیں۔ ڈرانے کا جو مقصد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے لعلہم یتقون، کہ وہ پرہیزگار ہو جائیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں پرہیزگار ہو جائیں، متقی بن جائیں۔ جب متقی بنیں گے تو پھر ہم ان کے نام و کرام عطا فرمائیں گے۔ اس لیے اللہ رب العالمین کے اس آیت مقدسہ میں یہ حکم ہے۔ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ، اور اس قرآن چنانچہ ارشاد فرمایا کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قرآن میں ذکر کیے گئے عذابات سے ان لوگوں کو ڈرائیں جو اس بات سے ڈرتے ہیں کہ انہیں ان کے رب کی بارگاہ میں یوں اٹھایا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ان کا نہ کوئی حمایتی ہوگا، پھر نہ کوئی سفارشی ہوگا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا، جو چاہے گا اللہ کریم وہ ہے مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک جو اللہ تبارک تعالیٰ ہی ہے۔ تو وہاں اللہ تعالیٰ کا ہی پھر ہر حکم ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم پر کوئی سی کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بات کر سکے۔ تو آپ لوگوں کو اس امید پر ڈرائیں کہ یہ کفر سے دور ہو جائیں، گناہوں سے دور ہو جائیں اور اچھے کام شروع کر دیں، نیکی والے کام جو آپ نے بتائے ہیں، یہ گناہ چھوڑ کے متقی بن جائیں، یہ ڈرانے کا مقصد ہے۔ تو یاد رکھیے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے مقابلے میں کوئی کسی کا حمایتی اور سفارشی نہ ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین کی اجازت سے جب اللہ کریم کی بارگاہ میں لوگ پیش ہوں گے، تو جب اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ اب سفارش کرو، تو سفارش بعد میں جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا پھر لوگ کی سفارش بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب اللہ تعالیٰ اجازت دے دے گا، اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ کی اذن کے بغیر نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اجازت دے دے گا کہ کوئی سفارش کرو اب، تو نیک لوگ جو متقی لوگ ہیں ان میں جو گناہ گار ہوں گے ان کی سفارش کی جائے گی۔ جو نمازی ہیں کہ نمازوں میں کمی رہ گئی، روزے دار ہیں تو روزے رکھنے میں کمی کوتاہی ہو گئی، یا اس کے علاوہ اور حکم جو اللہ تعالیٰ ان کے ماننے میں بندے سے کمی رہ گی تو ان کی سفارش کی جائے گی۔ کافروں کی تو سفارش ہی نہیں، سفارش نیک لوگوں کی جائے گی جن سے کوئی نہ کوئی کمی ہو گئی، تو ان کی سفارش حضور علیہ السلام بھی فرمائیں گے۔ جیسا کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا قیامت کے دن 3 جماعتیں شفاعت کریں گی۔ انبیاء کرام کی جماعت شفاعت کرے گی، علماء کرام کی جماعت شفاعت کرے گی، اور شہید لوگ بھی شفاعت کریں گے۔ ایک اور حدیث پاک ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا شہید کے 70 اہل خانہ کے حق میں اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ جو شہید ہے نا، شہید اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو شہید ہوا وہ سفارش
70 اپنے اہل خانہ کی سفارش کر کے ان کو اگر جہنم واجب ہو چکی ہے، جہنم کا حکم ہو چکا ہے، تو وہ سفارش کر کے جنت میں لے جا سکتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے جس پر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، عالم اور عابد دونوں کو قیامت کے دن دوبارہ زندہ جب کیا جائے گا، اس کے بعد عابد سے کہا جائے گا کہ تو جنت میں داخل ہو جا، اور عالم دین کو حکم ہوگا کہ تم ابھی ٹھہرو اور دروازہ جنت پر یہاں کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں کی شفاعت کرو، جو گناہ گار ہیں ان کی شفاعت کرو، سفارش کرو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ عابد جو عبادت کرتا ہے اس کو تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جنت عطا فرما دے گا، لیکن جو عالم ہے اس کو کہا جائے گا کہ تم ٹھہرو، ابھی اکیلے نہ جاؤ اور لوگوں کی سفارش کر کے ساتھ لے جاؤ۔ ایک اور حدیث پاک ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، حاجی کی شفاعت اس کے خاندان کے 400 افراد کے حق میں قبول کی جائے گی۔ جو حاجی حج کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس کا دکھلانا مقصد نہیں ہوتا، حج ہوتا ہے اپنے رب کی تابع داری، اس لیے کیونکہ جو عمل قبول ہوگا وہی عمل کام